جناب سیدہ کی نگاہ میں فضائل محمد و آل محمد کا موضوع ہے. جناب زھرا کی نگاہ میں فضائل محمد و آل محمد. جناب زھرا کا ارشاد ہے، شرح نہج البلاغہ میں بھی مل جائے گا آپ کو یہ، کہ جناب زھرا کا ارشاد ہے کہ پروردگار عالم نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کی تکمیل اس کو ہم نے نمبر ڈال دیے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسان ہو جائے. جناب زھرا نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کی تکمیل 1، 2 اپنے فرائض کو اختتام تک پہنچانے کے لیے، اور اپنی رحمت بے پایان جو رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے، اپنی رحمت بے پایان کو پائے ثبوت تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا. یعنی اللہ جناب زھرا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے اس روایت میں 3 چیزیں انہوں نے بیان کی کہ اللہ نے حضرت محمد کو جو مبعوث فرمایا وہ کس لیے تھا. پہلا کام کیا تھا؟ اپنے دین کی تکمیل کے لیے، فرائض کو اختتام تک پہنچانے کے لیے، اور اپنی جو رحمت بے پایان رحمت ہے کو پایا ثبوت تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا. یعنی اللہ کی جو رحمتیں جو بے پایان جو ختم ہونے والی رحمت نہیں ہے اس کو پہنچانے کے لیے خدا جناب فاطمہ کے لیے اللہ نے جناب رسول خدا کو مبعوث فرمایا. یہ 3 کام ہو گئے. پھر اس کے بعد اچھا اب یہاں پہ فرما رہی ہیں جناب زھرا کے پیغمبر نے اپنے تبلیغ کا آغاز جو شروع کیا اس کے کام. پیغمبر نے اپنی رسالت کا آغاز جو کیا یعنی لوگوں کو ڈرانا، یعنی گناہوں سے ڈرایا کہ تم اپنے گناہوں سے ڈرو. 1 اس کے بعد کا مشرکوں سے دوری اختیار. 2 ان کے سرداروں سے دشمنی اسلام کی خاطر جو ہے وہ اپنے اوپر لی. یعنی یہ 2 کام بھی کیے. 2 کام کیا تھے؟ پیغمبر نے اپنی رسالت کا آغاز جو کیا لوگوں کو ڈرایا. کس سے ڈرایا؟ اپنے گناہوں سے ڈرایا. پھر دوسرا کیا کام کیا؟ مشرکوں سے دوری اختیار کرو، ان کے سرداروں سے دشمنی اسلام کی خاطر اپنے اوپر لی. پھر انہیں لوگوں کا کیا کام کیا پیغمبر نے؟ پھر جناب زھرا کہتی کیا کام کیا؟ پھر بات ہوتی ہے کہ حکمت اور پند اور نصیحت پروردگار عالم کی ہدایت کے مطابق فرمائی. یعنی اب جناب زھرا نے کیا کام کیا؟ حکمت، نصیحت اور پند یعنی نصیحت وہی. یعنی جناب زھرا نے فرمایا کہ یہ تمام کام یہ اس لیے مبعوث کیا وہ بیان کیا. پھر اس کے بعد 2 چیزوں سے جو تبلیغ کا آغاز کیا اس کے 2 چیزیں بیان کی. پھر اس کے بعد فرماتی ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اب پھر ان لوگوں کو مسلمان ہو رہے تھے جو کافر تھے جو مسلمان ہوئے، پھر انہیں کس چیز کی تعلیم دی؟ حکمت کی، پند کی، نصیحت کی، خدا کے مطابق وہ تمام چیزوں کی ہدایت کی کہ جو چیزیں پروردگار عالم نے حکم نافذ کیے تھے ان تمام چیزوں کی ہدایت کی. پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کہ بتوں کو سر نگو اور سرکشوں کی گردنیں جھکا دی. ایک کام یہ بھی اللہ کے رسول نے کیا کہ جو ان کے بت تھے یعنی ان کو بتوں کو سر نگو کیا یعنی نیچے کر دیا، اور اس کے بعد مشرکوں کی گردنیں بھی جھکا دی. یعنی تبلیغ پیغمبر اسلام کی تبلیغ کا طریقہ کار بیان کری جناب زھرا کہ اللہ کے رسول کو مبعوث فرمایا. اللہ کے رسول نے کن کاموں کے لیے مبعوث فرمایا؟ وہ 3 چیز بیان کی. پھر 2 کام بیان کیے. پھر اس کے بعد دوسرے 2 چیزیں بیان کی کہ ان کو حکمت کی تعلیم بھی دی، ان کو جو ہے نصیحت بھی فرمائی، ان کو تربیت بھی ان کی کی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ کس طرح بتوں کو انہوں نے سر نگو کیا اور مشرکوں کی گردنیں کس طرح جھکائیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں پھر ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ نے فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اب فرمایا جناب سیدہ نے کہ حضرت محمد اور حضرت علی علیہ السلام امت کے باپ ہیں. ٹھیک ہے، امت کے باپ ہیں اور ان کی پیروی کرو گے تو مشکلات اور عذاب سے نجات ملے گی. آپ دیکھیے گا یعنی جناب زھرا نے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کے متعلق فرمایا کہ یہ امت کے باپ ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان کی پیروی کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مشکلات اور عذاب سے تمہیں نجات ملے گی. پھر فرمایا گا اگر ان حضرات کی اتباع کرو گے تو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی. دیکھیں یہاں پہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. کون سے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں؟ دوبارہ پڑھ رہا ہوں. جناب زھرا ایک روایت میں فرمایا حضرت محمد اور حضرت علی امت کے باپ ہیں. پھر فرمایا ان کی پیروی کرو گے مشکلات اور عذاب محفوظ رہو گے، اور اگر ان حضرات کی اتباع کرو گے تو ہمیشہ باقی رہنے والی نصیحتیں
ہمیشہ باقی نعمتیں تمہیں عطا ہوں گی. یہ گفتگو ہو گئی. پھر آگے چلتے ہیں. یعنی یہاں پہ جو گفتگو تھی پیروی بھی کرو گے تو آپ کیا فائدہ اور اتباع کرو گے تو کیا فائدہ ہے. یہاں پہ ایک سوال آتا ہے. سوال آتا ہے یا نہیں آتا؟ کوئی سوال بنتا ہے یہاں پہ؟ نہیں بنتا کہ پیروی اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اور اتباع فار ایگزامپل اپنے قاتل کو جیسے رحم فرمایا انہوں نے تو ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کرنا ہے تو اس جیسا نہیں بس. ٹھیک ہے, تو اس پہ پیروی اور اتباع میں فرق کیا ہوا یہاں پر؟ ایز اٹ از, اور اس میں ان جیسا مطلب بالکل ریٹو نقش قدم پہ چلنا بالکل وہی پڑھنا جیسے نماز پڑھی. تو یہ پیروی میں نہیں آتا؟ وہ پیروی ہے. وہ پیروی ہے. اور اتباع کیا ہے؟ وہ مطلب پرفیکٹلی وہ نہیں ہے کہ بالکل نقش قدم نہیں ہے, بٹ ہاں اس کی کچھ انسپریشن ہے. جی باقی سر اتباع یعنی سوال نہ کرنا نہیں. انہوں نے تعریف صحیح کی لیکن آگے پیچھے کر دی. جو اتباع ہے اس کو آپ نے پیروی کہہ دی, اور جو پیروی ہے اس کو اتباع کر دیا. پیروی کا مطلب ہے کہ ان کی بات ماننا, فالوورز. اور اتباع کا مطلب ہے نقش قدم پر چلنا. یعنی اس کا مطلب ہے جو بھی اتباع کرے گا وہ 100% پیروی میں شامل ہے. یعنی وہ جو اتباع کر رہا ہے وہ پیروی بھی کر رہا ہے, لیکن جو پیروی کر رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ اتباع بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ایک ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ کیونکہ دیکھیں اردو کے لحاظ سے ممکن ہے دونوں جیسے آپ نے کہا سیم ہے, کیونکہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا پیروی کرو یعنی بات مانو, اتباع کرو ان کے پیچھے جاؤ. تو اردو کے اعتبار سے ہو سکتا ہے شاید اتنا فرق نہ پڑے, لیکن یہ فرق ہے. ہاں فرق ہے. پیروی کا مطلب ہے کہ آپ ان کی بات مان رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ پہ آپ بات نہ مانیں, مثال کے طور پہ. تو یہ پیروی کا مطلب بات ماننا. اتباع کا مطلب ہے نقش قدم پہ چلنا, جیسے جیسے انہوں نے نقش قدم پہ چلنا, بالکل ہاں نقش قدم پہ چلنا پوری زندگی اس طرح. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو نقش قدم پہ چل رہا ہے اس کا مطلب وہ پیروی بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے, لیکن جو پیروی کر رہا ہے وہ نقش قدم پہ ضروری نقش قدم پہ چل رہا. ٹھیک ہے, یہ ایک بات یہاں پر ہو گئی. اور آگے چلتے ہیں. اب جناب زہرا کی ایک اور روایت, دوسری روایت میں ہے کہ حقیقت سعادت یعنی سعادت مندی اور نیک بختی, یوں کہہ لیجئے حقیقی سعادت مندی اور نیک بختی یعنی انسان کو نیک بنانے والی چیز, بلکہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ. آخر میں یہ کہہ دیا یعنی ہر چیز سعادت مندی حاصل کرنی ہے آپ کو, حقیقی سعادت چاہیے, نیک بننا ہے, نیک بختی, اور فرمایا کہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو زندگی میں اور آپ کی شہادت کے بعد ان سے محبت کی جائے, انہیں دوست رکھا جائے. یعنی جناب زہرا فرما رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام حقیقی سعادت چاہتا ہے اور نیک بختی چاہتا ہے, دو, تیسرا تمام نیکیوں کا سرچشمہ کیا بیان کیا انہوں نے, یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی, حضرت علی علیہ السلام کو ان کی زندگی میں اور اگر ان کی شہادت کے بعد, جو زندگی میں نہیں ہوا وہ شہادت کے بعد ان سے محبت کرے, انہیں دوست رکھے گا تو یہ سعادت اسے حاصل ہوگی. یعنی جناب زہرا نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ حقیقی سعادت کیا ہے, علی سے محبت. تمام نیکیوں کا سرچشمہ کیا ہے, محبت ہے. اگر زندگی اس زمانے میں جو لوگ کوفہ میں تھے, جو لوگ اس زمانے میں تھے تو وہ زندگی میں علی سے محبت کر رہے تھے, اور اگر وہ جس زمانے میں آج کے زمانے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو علی کا زمانہ تو نہیں دیکھا, لیکن ان کی شہادت کے بعد بھی جو علی سے محبت کرے گا تو فرماتے ہیں کہ اسے حقیقی سعادت اسے نصیب ہوگی. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, یہ بھی جناب زہرا کی ہے. جناب زہرا کا ارشاد ہے کہ ہم اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. ہم اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. پھر فرمایا ہر اہل بیت کو ہر اس مخصوص بندے, یعنی فرمایا کہ ہم اہل بیت اس کے مخصوص بندے, اس کی تسبیح کرنے والے اور اس کے پیغمبر کے وارث ہیں. جبھی جناب زہرا نے بالکل واضح اعلان فرمایا کہ ہم کون ہیں, ہم اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. پھر فرمایا اہل بیت اس کے مخصوص بندے ہیں,
اس کی تسبیح کرنے والے اور اس کے پیغمبر کے وارث ہیں۔ یہاں پر یہ روایت اختتام پذیر ہوگی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔